یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت میں بدلو کی نشریات سے۔ بدلو کی نشریات میں آج میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے۔ خبر وہی جو 6 روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں آ چکی تھی۔ وزیر اعظم کو جو سمری موصول ہوئی اس میں گو کے 3 نام تھے، لیکن وزیر اعظم نے 3 ناموں میں سے جنرل ندیم احمد انجم کو، جنہیں پہلے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کے سرکولر میں یا پریس ریلیز میں جنہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی کے جن کا نام سامنے آیا تھا، اب وزیر اعظم نے قانونی تقاضے پورا کرتے ہوئے اسی نام پہ کی توثیق کر دی ہے۔ اب جنرل ندیم انجم ہی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ہوں گے۔ وہ اپنا چارج آیا 25 سے پہلے سنبھالتے ہیں یا ابھی سنبھال لیں گے، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ طے تھا پہلے کہ 25 تاریخ تک فیض حمید پشاور کور کا چارج لیں گے اور جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ آئی ایس آئی کا چارج لیں گے۔ اب اس میں پورے میڈیا میں ایک عجیب قسم کا، میں ایک ہورنک قسم کی عجیب قسم کی بحث دیکھ رہا ہوں کہ اب لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ کہ کاؤنٹ ڈاؤن چل پڑا ہے، اب آفٹر شاکس ہوں گے اور یہ معاملہ تو اب بگڑ گیا ہے، ایک صفحہ پھٹ گیا ہے۔ آخر ہم کیا چاہتے ہیں؟ آخر ہم چاہتے یہ ہیں کہ فوج کا کردار مسلسل اس کے آئینی دائرے سے بڑھ کر چلتا رہے ہمیشہ، اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر وزیر اعظم کا اور ہر آرمی چیف کے درمیان ایک تصادم پیدا ہو؟ اور آخر یہ کب تک اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت پہ ہے۔ لیکن جس بات کا سارے فسانے میں ذکر نہیں آیا، وہ کہیں کہیں خال خال میں نے دیکھا ہے اور میں نے بہت تفتیش کی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک روایت تو موجود ہے کہ وزیر اعظم کا یہ صوابدیدی اختیار ہے، کیونکہ آئین میں بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف، ایئر فورس چیف، نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا بھی کی تعیناتی وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے۔ اگر وہ یہ ہے تو یہ بھی ہے۔ آئی ایس آئی ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بنائی گئی تھی اور لیاقت علی خان وزیر اعظم صاحب کے زمانے میں یہ بنی تھی۔ بعد ازاں بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے رول کو ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا اور اس کا ایک سیاسی رول بھی، یعنی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اس کی گنجائش بڑھا دی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایئر مارشل ذوالفقار کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے ضوابط کیا ہوں، آئی ایس آئی کا مینڈیٹ کیا ہو، آئی ایس آئی کا کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں اور اس کے کیا ضوابط ہوں اور قواعد ہوں، اور اس کی کہاں پہ اس کی مانیٹرنگ ہو یا اس کی نگرانی کی جا سکے، اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے۔ اس حوالے سے وہ رپورٹ تیار بھی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ منظر عام پہ نہ آ سکی۔ بعض اس کی کچھ چیزیں لیک اخبارات میں ہوتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وزیر اعظم کس بات پہ بضد تھے؟ کیا وہ اصولی بنیاد تھی کہ یہ سویلین سپریمیسی کا سوال ہے؟ اور جیسا کہ ہم سن رہے تھے کہ اب عمران خان بھی اسی بیانیے کی بات کریں گے جو نواز شریف نے جس کا آغاز کیا تھا، یا اس سے پہلے دیگر وزرائے اعظم اس کا اظہار کر چکے تھے، یا جنہیں انہی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہ جو سویلین سپریمیسی میں اس بار یہ ہوا کہ جو اپنا ہائیبرڈ نظام بنایا تھا وہ بھی اس میں ابھی سموتھ ورکنگ نہ رہی، وہ بھی نہ چل پایا، اور جسے سلیکٹڈ کہا جاتا تھا وہ سلیکٹرز کے سامنے اپنے ایک صوابدیدی اختیار کی بنیاد پہ کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ جو جادو والی بات ہے اور یہ جو بات ہے جنات کی اور فال کی اور غیبی قوتوں سے امداد کی،
یہ بھی اس میں بھی یہ بھی ایک اس افسانے کا کچھ حصہ ہے جس میں ایک تلخ نمائی ہوئی ہے محترمہ مریم نواز میں بھی اور پی ٹی آئی کے ایک سپوکسمین کی جانب سے جواب کی صورت میں. اصل سوال یہ ہے کہ یہ آخر یہ 3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور پہلی ملاقات کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے اس کی توثیق ہو گئی تھی. اور لیکن وہ پھر معاملہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی, تب بھی وہ معاملہ ریزالو نہ ہوا. اس کے بعد پرسوں رات طویل ملاقات ہوئی جو 2 گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے 30 منٹ یا 35 منٹ کی ملاقات تھی, جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف باجوہ صاحب کے درمیان معاملات طے ہو گئے تھے اور یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ قانونی طریقے سے جو صوابدیدی اختیار ہے وزیر اعظم کا, اس کے مطابق یہ اس معاملے کو طے کر لیا جائے گا حسب منشا. اب وہ منشا کس کی تھی؟ وہ منشا وہی تھی جس کا کہ اعلان ڈائریکٹر جنرل ICPR کی پریس ریلیز میں ہو چکا تھا DG ISI کی تعیناتی کے حوالے سے. اب لیکن وزیر اعظم عمران خان چاہتے کیا تھے؟ وزیر اعظم عمران خان جیسے کہ ان کے ایک MNA نے, ملتان سے ان کے MNA ہیں, انہوں نے ڈوگر صاحب, عامر ڈوگر صاحب, انہوں نے یہ بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ فیض حمید مزید 5-6 مہینے وہ ISI کے چیف رہیں, اس کے ڈائریکٹر جنرل رہیں, جو کہ قبول نہیں کیا گیا آرمی قیادت کی طرف سے. وہ حوالہ یہ دے رہے تھے افغانستان کے حالات ہیں, یہ لوگ جنرل فیض حمید افغانستان کے کرائسس کو ڈیل کرتے رہے ہیں, وہ آگاہ ہیں. اس بات کی وضاحت کو اصل میں قبول نہیں کیا گیا تھا کہ یہ اداراتی کام ہے, اس میں سب کچھ موجود ہے, پہلے سے انفارمیشن بھی موجود ہیں, بریف کرنے والے موجود بھی ہیں, کوئی بڑا ایسا بریک نہیں آئے گا اور کنٹینیوٹی کا مسئلہ اپسٹ نہیں ہوگا. لیکن در حقیقت وزیر اعظم چاہتے کیوں تھے؟ وزیر اعظم چاہتے اسی لیے تھے کہ جنرل فیض حمید وہی کام کرتے رہیں جو وہ ان کے لیے کر رہے تھے گزشتہ کافی عرصے سے, اور جس پر اپوزیشن بہت شاکی تھی. اور مریم نواز نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا نام لے کر ان الزامات کو دہرایا تھا. میں ان الزامات کی سچائی یا حقیقت پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے, جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا جو بالعموم اس پورے نظام کو ہائیبرڈ نظام قرار دینا اور انتخابات پہ شک کرنا اور انہیں رد کرنا اور عمران خان کی حکومت پہ جو سوالات اٹھاتے تھے, اس میں وہ بنیادی طور پر خاص طور پر مسلم نواز انگلی اٹھاتی تھی آرمی چیف پہ اور ISI کے چیف پہ. اب آرمی چیف غالباً ان کے نشانے سے ہٹ گئے ہیں. اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح تیزی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی رائے بھی بدلی اور PMLN کے لوگوں کی بھی اب زبان بدلی, اور وہ پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کی دفاع میں ہمیں کھڑے ہوتے نظر آئے ہیں ان کے بیانات سے. ساتھ ہی اس کے جواب میں شیخ رشید کی تانہ زنیاں بھی شروع ہو گئیں. یہ ہماری سیاست کا ایک بڑا موقع پرستانہ پہلو ہے کہ ہم فوج کو سیاست میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے, اور جب فوج سیاست میں کسی ایک فریق کی حمایت میں کھڑی ہوتی ہے یا اس کی مدد کرتی ہے تو ہم اس پر وہ فریق خوش ہوتا ہے اور دوسرا فریق اس پہ اپنے ناک منہ چڑھاتا ہے یا اس پر اعتراض کرتا ہے. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر ایک اور وزیر اعظم کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ سول حکومت اور وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ آرمی چیف اور پاک فوج کے ادارے پہ ان کی ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث کو بات بنے, اور اسی طریقے سے پرائم منسٹر اور ان کے ادارے کی امبیرسمنٹ یا ان کی پشیمانی نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. رسماً انہوں نے صوابدیدی اختیار کا ایکسرسائز کی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ بات اسٹیبلش پھر سے ہو گئی کہ یہ وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے
کہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے اور اس کے کوئی یہ بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے دیکھا منسٹری آف ڈیفنس کی اور پوری رولز آف بزنس بھی دیکھے ہیں. اس کا ذکر صرف ایک ڈیفنس منسٹری ISI کا ذکر ہے ڈیفنس منسٹری کے ویریس اس میں کانٹینٹس کے اندر جہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے. اور ISI کو پرسیو کیا گیا تھا اوریجنلی ایک سویلین ایجنسی کے طور پہ, اور جب اسے بنایا گیا تھا تو اسے اس کے بعد مسلسل اس کا کردار بدلتا گیا ہے. خاص طور پر 40 سال میں افغان جنگ کے دوران ISI نے دنیا کی تاریخ کی بڑی ایک خفیہ ایجنسی کے طور پہ ایک بڑی جنگ لڑی, پہلے سوویت یونین کے خلاف, اس کے بعد پھر وہ مجاہدین کا زمانہ آیا, پھر امریکہ کے ساتھ مل کر اور CIA کے خلاف بھی ISI نے ایک بڑی زبردست جنگ لڑی ہے. تو اس سے ISI کا کردار بہت پھیلتا چلا گیا. دوسری طرف یہ ہوا کہ ISI کو ہر ڈکٹیٹر, خاص طور پہ ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق نے ISI کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ان کے جو سب سے لمبے پیریڈ میں جو ISI چیف رہے وہ جنرل اختر عبد الرحمن تھے, اور اس کے ساتھ ہی جنرل جیلانی تھے جو 7-8 سال ISI کے چیف رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ISI کو جنرل مشرف نے بھی پارٹیاں بنانے اور اپنی کاف لیگ بنوانے اور پیٹریاٹ گروپ بنانے کے لیے استعمال کیا. اس سے پہلے ضیاء الحق بھی کام کر چکے تھے غیر سیاست میں, جس میں PML نواز جس سے نکلی, جنیجو لیگ سے پھر نواز لیگ نکلی, اس میں بھی ISI کا کردار ISI کو استعمال کیا جنرل پرویز مشرف نے. اور یہ بہت زیادتی تھی اس ملک کے اتنے بڑے اہم ادارے کے ساتھ جو ملک کی ایکسٹرنل سیکیورٹی میں جس کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور اس کو کلیدی کردار کا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ بڑا اٹوٹ تعلق ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ کوئی اتنی طاقتور ISI بن گئی کہ اب ISI چیف کی, پہلے ہم دیکھتے تھے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ ایک چلتی تھی اسپیکولیشنز اور قیاس رائیاں چلتی تھیں اور مباحثے چلتے تھے, اور جو قریب وقت آتا تھا ریٹائرمنٹ کا یہ لابیز اور یہ معاملہ, اور یہاں تک کہ حکومتیں بھی ہلتی نظر آتی تھیں. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح دوسرا جو بڑا بلکہ جو پہلے نمبر پہ جو طاقتور عہدہ ہے آرمی چیف کا, ان کی ایکسٹینشن کے سوال پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی بھی قانون میں وضاحت موجود نہیں تھی, جس کے باعث یہ ہوا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, جیسے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کی گئی, تو اس میں کوئی اعتراض ہوا نہ, وہ انہوں نے اس کا ایک نوٹیفیکیشن کر دیا گیا, وہ چیلنج بھی نہیں ہوا تھا. تو اب یہ عمران خان کی گورنمنٹ سے ہیتی کی حکومت میں یہ ہوا کہ آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن تھا وہ کوشچن ہو گیا. اس پر ابھی اعتراض بھی کیا جاتا ہے, وہ جان بوجھ کر کیا گیا. باہر کیا پوری پارلیمنٹ نے وہ بوجھ اٹھایا, اور پوری پارلیمنٹ نے جنرل باجوہ کو ایک مدت کی ایک اور ٹینیور کی ایکسٹینشن دی. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے پہ بھی ایمبیگوٹی تھی, تو ISI کے چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور خود ISI کے ادارے کے حوالے سے بھی ایک بڑی ایمبیگوٹی موجود ہے, آئین میں بھی, قانون میں بھی, اور خود رولز آف بزنس کے اندر بھی. یہ درست ہے کہ یہ اسے مانا گیا ہے بار بار کہ یہ صوابدی اختیار ہے وزیر اعظم کا, اور یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نام بھیجے گئے ہوں, اور ہمیشہ نام بھی نہیں بھجوائے جاتے رہے ہیں. نام بھیجے گئے ہوں, بھیجے بھی اگر گئے ہوں تو وزیر اعظم اس سے اتفاق کرے. جیسے ہم نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جنرل کلو کو لگا دیا, اور دوسری بات ہم نے دیکھی کس طرح حمید گل کی جگہ وہ لے کر آئیں, جو کہ ایک بڑے, حالانکہ 13 مہینے وہ ISI کے چیف رہے تھے جنرل حمید گل, لیکن وہ جنرل کلو کو لے آئیں. اسی طرح میاں نواز شریف لے آئے اپنی پسند کا ISI چیف جنرل بٹ صاحب کو, ضیاء الدین بٹ صاحب کو, جنہیں بعد میں انہوں نے آرمی چیف بھی بنانے کی کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے ان کے خلاف جنرل مشرف نے اور ان کے ساتھیوں نے کو کر دیا تھا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جب پچھلی بار تو یہ ہوا تھا نواز شریف کی تیسری حکومت میں, ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک ٹویٹ آیا تھا کہ ناٹ ایکسیپٹیبل, کہ یہ قبول نہیں ہے فیصلہ ڈان لیکس کے حوالے سے. لیکن بعد ہم نے دیکھا کہ
بردباری کا مظاہرہ ہوا، وہ ٹویٹ واپس ہو گیا. لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ نواز شریف کی حکومت چلتی بنی، اور یہ کہ جن لوگوں پر الزام لگ رہا تھا، جس میں پرویز رشید بھی شامل تھے، اور جس میں وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھے وہ بھی ایک شامل تھے، انہیں اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور یہ کڑوی گولی وزیر اعظم نواز شریف کو کھانی پڑی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح بعض پرائم منسٹر نواز شریف کو تیسری بار جانا پڑا، لیکن اس بار وہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں گئے، جس کے حوالے سے بڑی تلخ نوائی کی پی ایم ایل این کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بڑی تلخ نوائی سامنے آئی، الزامات سامنے آئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ تو حل ہو گیا ہے. اب لگ یہ رہا ہے سیاسی بات اس میں یہ تھی کہ عمران خان سابق آئی ایس آئی چیف کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہیں مزید استعمال کرنا چاہتے تھے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ دسمبر تک فیصلے ہو جائیں گے اور یہ سیاستدان جو ہیں اپوزیشن کے یہ جیلوں میں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے عمران خان کا اصرار اس پہ اصرار درست نہیں تھا. یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا اختیار وزیر اعظم ہی کے پاس رہے، یا اس کا اختیار کسی اور کے پاس ہو، یا اس کا کیا طریقہ ہو کہ جس سے یہ اداراتی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے، پشیمانی ہوئی ہے، اور جو ملک کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنی ہے بات، یہ نہ بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے ادارے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی میں دیکھ رہا ہوں 3 کمیشنز کی رپورٹ آ چکی ہیں، جس میں بار بار اصرار کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی آئی ایس آئی کا مینڈیٹ اور اس کے دائرہ کار اور اس کے اسکوپ آف ورک اور اس کی ورکنگ اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. اس ادارے کے مفاد میں ہے اور اس ملک کے مفاد میں ہے، اور میں یہ بات بہت پازیٹیولی آئی ایس آئی کے مفاد میں کہہ رہا ہوں. جس طرح ہر ملک میں ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اور وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، جس طرح سی آئی اے ہے، اسی طرح آئی ایس آئی نے بھی بڑا نام پیدا کیا ہے اپنی بے شمار اس ملک کے لیے اچھے خدمات کے باعث بھی. تو لہذا یہ ہے کہ اس ادارے کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں سویلین بھی ہوتے ہیں جن کے چناؤ کرتا ہے پبلک سروس کمیشن. اس میں ڈیپوٹیشن سے، ایئر فورس سے، آرمی سے، نیوی سے آفیسرز بھی آتے ہیں. تو اس کا کوئی سٹرکچر واضح نہیں ہے کہ آیا یہ سویلین ایجنسی ہے یا پیورلی ملٹری ایجنسی ہے، یا اگر یہ ملٹری ایجنسی ہے تو اس میں پھر مختلف آرم فورسز کی کیا شیئر اور ریپرزنٹیشن ہوگا. یہ اگر مکسڈ ہے، اس میں سویلین ان پٹ بھی چاہیے تو ان کی کیا کمپوزیشن ہوگی، اس کے بارے میں میری معلومات محدود ہے اور میں بھائی کو اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی کا کردار واضح ہونا چاہیے، اور یہ کہ سیاست میں آئی ایس آئی کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ آئی ایس آئی پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اب ملک کی بیرونی سیکیورٹی کے حوالے سے، بیرونی خطرات کے حوالے سے، اور یہ جو ہائبرڈ وارفیئر چل رہی ہے اس کے حوالے سے آئی ایس آئی کا بڑا اہم کردار ہے. اور یہ بھی کہ ہمارے ہاں ایک اور ادارہ بھی ہے، جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا ادارہ ہے. اس کا کیا کردار ہے؟ وہ بنا اس لیے تھا کہ زیادہ افیکٹولی کوآرڈینیشن کر سکتا ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ وہ بھی ادارہ اپنی وہ حیثیت نہیں رکھ سکا جس کے لیے اسے پرسیو کیا گیا تھا. اب میں آؤں گا آخری بات پہ کہ ہم کب تک یہ وزیر اعظم میں اور آرمی چیف میں یہ کانفلکٹ چلتے رہیں گے، اور ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ ابھرتے آئے ہیں. اگر عمران خان کو بھی یہ محسوس ہوا ایک مرحلے پہ آ کے کہ اس کی اپنی اتھارٹی ہے، ان کی اپنی بطور وزیر اعظم کے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. لیکن اگر عمران خان نے یہ سوچا کہ ان کی پسند کا آئی ایس آئی چیف ہو جسے وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر سکے، تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات تھی. اور دوسری طرف اگر یہ فوج میں رائے سامنے آئی ہے کہ ہمیں بہت رائے عامہ کا دباؤ ہے اور لوگ چاہتے ہیں پاک فوج جو ان کی اپنی قومی فوج ہے اس پر انگلیاں نہ اٹھیں، وہ سیاست میں ملوث نہ ہو، اور اگر جنرل باجوہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا کردار جو ہے سیاست میں اور فوج کا سیاست میں کردار کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا بند کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا رجحان ہے جسے میں ذاتی طور پر بہت جسے خوش آمدید کہوں گا. لیکن اب سوال یہ کہ یہ ان اداروں کے ساتھ سیاستدان بھی سیاست نہ کریں.
مثلاً یہ کہ آرمی چیف ہوں یا سروسز چیفز ہوں یا ISI چیف ہوں، ان کی جو ہے جو اپوائنٹمنٹس ہے وہ فقط پرائم منسٹر کے پاس نہ ہو، اور وہ فقط اداراتی معاملہ بھی نہ رہے، اس کے لیے ضروری ہو، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن کانگریس میں پبلک ہیئرنگ ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کا، اسی طرح سے ہم اور کچھ عہدوں میں دیکھتے ہیں کہ بائی پارٹیزن کنسنسس سے آرمی چیف بھی بننا چاہیے، سروسز چیف بھی بننے چاہیے، اور ISI چیف بھی بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے آرم فورسز کمیٹی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں، ہماری ایک انٹیلیجنس کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، جہاں پہ یہ ادارے اپنی تجاویز، اپنے لائحہ عمل، اپنے پلانز پیش کر سکتے ہیں، اپروول لے سکتے ہیں، اور وہاں جواب دہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جواب دہی بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان میں مسلسل جو کو ہوتے رہے ہیں، فوجی عملیاتیں آتی رہی ہیں، اس سے ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب فوج براہ راست نہیں تھی تب بھی بالواسطہ بھلے وہ جنرل بیگ ہوں، جنرل جنجوا تھے، یہ جو مختلف جنرلز تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، کہ جنرل کیانی بھی ہم دیکھتے ہیں جو کردار ادا کرتے رہے سیاست کے اندر، وہ ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اب ایک آئینی جمہوریہ کی طرف چلنا چاہیے۔ اور جب ہم ہمارا ہندوستان سے اگر ہم اپنا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ ہم جمہوریت کے راستے پہ ہم دنیا کو نظر آئیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، آئینی نظام کے حوالے سے بھی، اور اقلیتوں کے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہم آگے بڑھتے نظر آئیں، اور ہم ایک اچھی ریپبلک، جمہوریہ، وفاقی جمہوریہ بن سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آج کے پروگرام میں جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔